بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا اجتماع جو علماء کنونشن کے نام سے منعقد ہے، میں نے اپنے اس اجتماع کے عنوان کی مناسبت سے تلاوت بھی کی ہے اور اسی عنوان کی مناسبت سے حدیث مبارک بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میں آج کے اجلاس میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا یہ بات سمجھاؤں کہ نبوت کا اصل مقام علم ہے یا نبوت کا اصل مقام عمل ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، نمبر ایک علم اور نمبر دو عمل۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو اور انسان کے پاس عمل ہو، اگر انسان کے پاس علم نہ ہو اور عمل ہو، اسے عابد کہتے ہیں، اور اگر انسان کے پاس ایسا علم ہو جس پر عمل بھی ہو، اسے عالم کہتے ہیں۔ عالم صرف اس شخص کا نام نہیں کہ جس کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ ہو، بلکہ شریعت اصل میں عالم اسے کہتی ہے کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو۔ اس پہ دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں تو اللہ رب العزت کئی مقامات پر یہود کے لیے ارشاد فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، یا کاش کہ ان کو علم ہوتا۔ حالانکہ علم ہوتا ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کاش کہ ان کو علم ہوتا۔ ایسی آیات کے ذیل میں مفسرین کرام علیہم الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب پہلے ان کے علم کا اعتراف کیا ہے، پھر بعد میں لو کانوا یعلمون فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس علم کا ذکر تھا جس پہ عمل نہیں تھا، پھر فرمایا اے کاش ان کے پاس علم بھی ہوتا، یعنی ایسا علم ہوتا کہ جس پر یہ عمل بھی کرتے۔ نبوت کے اندر علم بھی ہے اور نبوت کے پاس عمل بھی ہے، لیکن نبوت کی بنیاد علم ہے، نبوت کی بنیاد عمل نہیں ہے۔ یہ شاید علمی بہت زیادہ موضوع ہو اور ہر بندے کے بس میں سمجھنا نہ ہو، میں اس کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے پاس علم بھی ہے، نبی کے پاس عمل بھی ہے۔ ایسا تو ممکن ہے کہ امتی کے پاس اعمال بظاہر نبی سے زیادہ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ امتی کے پاس علم نبی کے علم سے زیادہ ہو۔ ان دو باتوں میں فرق کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد والی زندگی 23 سال ہے۔ کتنی زندگی ہے؟ 23 سال۔ میرے لفظوں پہ آپ نے غور فرمانا ہے، بہت سارے سوالات کے جوابات وہ میرے الفاظ میں حل ہوتے جائیں گے۔ اعلان نبوت کے بعد پیغمبر کی زندگی 23 سال ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے اس 23 سالہ دور زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار قرآن کریم مکمل پڑھا ہے،
تو آپ جواب دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، مشکل سوال نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں مکمل قرآن کتنی بار پڑھا ہے؟ اب میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو آپ کے لیے جواب آسان ہوگا۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مکمل کتنے سالوں میں ہوا؟ بولو نا، پورا قرآن کتنے سالوں میں؟ تو 23 سالوں میں جب قرآن مکمل ہوا ہے تو کتنی بار مکمل قرآن پڑھا ہوگا؟ ایک بار ہی پڑھا ہوگا نا۔ سورۃ فاتحہ تو کئی بار پڑھی ہے، سورہ بقرہ کئی بار پڑھی ہوگی، آل عمران کئی بار پڑھی ہوگی، لیکن مکمل قرآن کتنی بار پڑھا ہے؟ اور امتی کتنی بار پڑھتا ہے؟ مجھ جیسا وہ آدمی جو مصروف بھی ہے اور تلاوت کم کرتا ہو تو میں بھی رمضان المبارک میں کم از کم 4 مرتبہ قرآن تو پڑھ لیتا ہوں نا۔ پہلے پہلے پارے کو پھیرا دوں گا، پھر حافظ کو سناؤں گا، پھر پھیرا دوں گا، پھر رات تراویح پڑھوں گا، تو کتنی بار پڑھتا ہوں؟ 4 مرتبہ تو عام حافظ پڑھ لیتا ہے ایک رمضان میں۔ تو آپ بتائیں کتنی بار انسان قرآن پڑھتا ہے؟ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، آپ یہ بتائیں کہ اجماع حجت ہے، اجماع دلیل شرعی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں مطالعہ کر کے اور سوچ کر بتاؤں گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھا، ایک قرآن دن کو، ایک قرآن رات کو، ایک قرآن دن کو، ایک قرآن رات کو، 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھا، اور 3 دن کے بعد فرمانے لگے اجماع حجت شرعیہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 115 نمبر آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ نبی نے 23 سالہ دور زندگی میں ایک بار مکمل قرآن پڑھا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ بات کہہ سکتا ہے حضرت امام شافعی کا مقام رسول اللہ سے بلند ہے؟ الیاذ باللہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ توجہ رکھنا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں حج کتنے کیے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا 1 حج کیے۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے 4 حج کیے، 10 حج کیے، کئی لوگوں نے 50 حج کیے؟ لیکن کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس بندے کے چونکہ 50 حج ہیں الیاذ باللہ اس کا مقام نبی سے زیادہ ہے؟ تو عمل میں بظاہر امتی نبی سے بڑھتا ہے، بظاہر، میں بظاہر کیوں کہتا ہوں، میں اس پہ سوال کا جواب دوں گا۔ بظاہر عمل میں بڑھتا ہے، لیکن علم میں امتی کبھی بھی اپنے نبی سے نہیں بڑھتا۔ 2 باتیں طے ہیں۔ نمبر 1، نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہوتا۔ نبی سے زیادہ اس کی امت میں حسین اور جمیل بھی کوئی نہیں، اور نبی سے زیادہ اس کی امت میں عالم بھی بڑا کوئی نہیں۔ اگر یہ 2 ضابطے ذہن میں ہوں تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں پوری کائنات کا حسن ایک طرف ہے، ساری کائنات کا حسن مل کر بھی ہمارے نبی کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں پوری کائنات کا علم ملا کر بھی رسول اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ارسلت الی الخلق کافہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہمارے پیغمبر پوری کائنات کے نبی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کائنات میں نبی سے زیادہ حسن و جمال والا بھی کوئی نہیں، کائنات میں نبی سے زیادہ علم شریعت والا بھی کوئی نہیں۔ اس کائنات میں حور و غلمان بھی ہیں، اس کائنات میں جن و انس بھی ہیں، اس کائنات میں امت اور امت کے انبیاء بھی ہیں۔ تو پھر یہ بات بجا ہے 1,24,000 انبیاء کا علم ہمارے نبی کے علم سے کم ہے، ان سب کا حسن و جمال ہمارے پیغمبر کے حسن و جمال سے کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی علم کا مرکز ہوتا ہے، اس سے امت کو علم ملتا ہے۔ نبی اوصاف کا مرکز ہوتا ہے، اس سے امت کو اوصاف ملتے ہیں۔ تو نبی مرکز ہوتا ہے، مرکز کا علم الگ ہوتا ہے، شاخوں کا علم الگ ہوتا ہے۔ شاخ کے علوم کبھی مرکز سے بڑا نہیں کرتے۔ باقی انبیاء کی حیثیت شاخ علوم کی ہے، ہمارے نبی کی حیثیت مرکز علوم کی ہے۔
ہمارے نبی کی حیثیت مرکزی علوم کی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا اس عنوان کو میں نے چھیڑنا ہے، عنوان پھیل جانا ہے اور علمی زیادہ ہو جانا ہے، تو اور آپ کو ٹینشن شروع ہونی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ پیچیدہ مضمون شروع ہو گیا، اس لیے میں اس کو پھر آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اصل عنوان جو آپ کے ذہن میں ہے میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ لیکن آپ نے نام جو علماء کنونشن رکھا ہے تو میں یہ تو بتاؤں کہ علماء ہیں کیا، علماء کا مقام کیا ہے، نبوت کی جہت کیا ہے، تب بات سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا بظاہر کوئی بندہ اعمال میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، لیکن بظاہر علم میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ بظاہر کیوں کہا؟ بظاہر میں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ اگرچہ دیکھنے میں امتی کے اعمال زیادہ نظر آئیں، لیکن وزن میں امتی کے اعمال نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ممکن ہے، نبی نے ایک حج کیا ہے، ایک امتی نے 50 کیے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے نبی کا ایک حج ہو، امت کے کروڑوں حج ہوں، پیغمبر کے ایک حج کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ میرا پیغمبر ایک بار قرآن پڑھے، امت کروڑ مرتبہ قرآن کریم پڑھے، تو نبی کے ایک مرتبہ پڑھے جانے والے قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس پہ دلائل تو کئی ہیں، لیکن میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں جو نص بالکل واضح ہے، اور ایک دلیل نص تو نہیں لیکن نص کی وجہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات کھل کر سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کی شان میں نازیبہ جملہ نہ کہنا۔ سبن کا معنی گالی نہیں ہے، شبن کا معنی نازیبہ کلمہ ہے، خلاف شان کلمہ ہے۔ عربی میں گالی کے لفظ شتمن آتا ہے اور سبن کے معنی میں بہت وسعت ہے، تو شتمن کا معنی ہے گالی اور سبن کا معنی ہے خلاف شان جملہ، نازیبہ جملہ۔ یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ میں مثال دوں گا تو بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک یہ کہ کسی عالم یا کسی بڑے بزرگ کو آپ گالی دیں، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے، اور کسی بزرگ کو کہہ دیں تو نے یوں کہا تھا، یہ خلاف ادب ہے۔ آپ کہیں جی آپ نے یوں کہا تھا، یہ عین ادب ہے۔ تو آپ کی جگہ پہ تو کہنا اسے سبن کہتے ہیں، اور اس کو ملامت کرنا اسے شتمن کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو گالیاں نہ دو، بلکہ فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں نازیبہ کلمہ بھی نہ کہنا۔ دلیل کیا پیش فرمائی ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيبَهُ۔ دلیل یہ ہے اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے، مد نصف مد، ایک تھوڑا سا جو بھی خرچ کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر کا سونا میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ توجہ رکھنا، وجہ کیا ہے؟ دیکھنے میں احد پہاڑ کا سونا زیادہ ہے، مٹھی جو کم ہے۔ دیکھنے میں ہمارے حرض زیادہ ہیں، نبی کا کم ہے۔ دیکھنے میں ہماری تلاوت زیادہ ہے، نبی کا کم ہے، لیکن مٹھی جو صحابی کا ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا جس طرح یہ برابر نہیں ہے، نبی کا ایک حج اور امت کے کروڑوں حج یہ بھی برابر نہیں ہے۔ صحابی کے برابر ہم کیوں نہیں پہنچتے؟ میرا اور آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا یہ دیکھنے میں صدقہ بڑا ہے، لیکن وجود پیغمبر سے خالی ہے، صحبت نبوت سے خالی ہے، اور صحابی کا ایک مٹھی جو ہے لیکن نبوت کی صحبت کے ساتھ ہے۔ تو صحبت نبوت اگر ایک مٹھی جو کو مل جائے تیرے اور میرے احد پہاڑ کے سونے سے بڑھ کر ہے، اور خود نبوت کا جو عمل ہوگا بتائیں اس کا مقابلہ ہمارے عمال کر سکتے ہیں؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ بظاہر اگر نبی کا عمل کم نظر بھی آئے، لیکن حقیقت میں پیغمبر کے اعمال کے برابر امتی کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وجہ سمجھیں اور پھر مثال سمجھیں۔ پہلے وجہ سمجھیں اور پھر مثال سمجھیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ حضرات کو، آپ ایک مرتبہ سارے پیچھے دیکھ لیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں، چونکہ میں نے آپ سے لڑنا نہیں ہے نا، اتنا لمبا سفر تو میں نے کیا مسئلہ سمجھانے کے لیے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ایک مرتبہ سارے پیچھے دیکھ لیں تاکہ آپ کو بار بار پیچھے دیکھنا نہ پڑے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ایک بار سارے پیچھے دیکھ لیں تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ جب میں بیان شروع کروں پھر آپ بار بار پیچھے نہ دیکھیں، ہلکا سا آپ کو اشارہ ہونا اندر کو بندہ آیا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کون آیا ہے، پھر دیکھتے ہیں کون آیا، پھر آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کون آیا، پھر اشارہ ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کون آیا۔ اس لیے میں نے کہا ایک مرتبہ اچھی طرح آپ دیکھ لیں تاکہ اس کے بعد بیان شروع کریں اور بار بار آپ کو دیکھنے کی تکلیف نہ ہو۔ دیکھ لیا بھائی؟ بولو۔ میں نے جو سفر کیا وہ لڑنے کے لیے تو نہیں کیا نا، مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا نا۔ میں آپ سے کئی بار کہتا ہوں نا کہ ہمارا موڈ آف نہیں ہوتا، ہم خطیب تو ہیں نہیں، ہم تو وکیل ہیں، وکیل کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ شروع کریں آپ؟
میں کہہ رہا ہوں کہ مضمون اتنا اہم اور علمی ہے، اس کو آسان کرنے بڑی دقت پیش آتی ہے۔ تو اگر آپ توجہ نہیں کریں گے، توجہ کریں تو پھر سمجھ آئے تو غنیمت سمجھیں، اور توجہ نہ کریں تو پھر تو سمجھ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں وجہ بتانے لگا تھا، ذرا وجہ سمجھنا۔ نبی کی عبادت امت کی عبادت سے کیوں بڑھتی ہے، ذرا وجہ پہ غور کرنا۔ عبادت نام ہے خشوع کا، عبادت نام ہے عاجزی کے ساتھ عمل کا، توجہ رکھنا۔ عبادت نام ہے تواضع کا، تواضع، عاجزی، انکساری، خشوع کے ساتھ ہونے والے عمل کا نام عبادت ہے۔ اور کسی بھی عمل میں توجہ رکھنا، کسی بھی عمل میں عاجزی، تواضع کب ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جا رہی ہے جب انسان کے دل میں اس کی عظمت ہو۔ اور عظمت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کو اس کی پہچان ہو۔ اور پہچان کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کو اس کا علم ہو۔ تو عبادت نام کس کا ہے؟ عاجزی۔ اور عاجزی کب آتی ہے؟ جب عظمت، دل میں کیا ہو؟ عظمت ہو۔ عظمت کب آتی ہے؟ معرفت ہو۔ معرفت کب آتی ہے؟ علم ہو۔ جب یہ پتہ ہی نہ ہو سامنے کون بندہ کھڑا ہے، علم ہو نا، علم ہو، پھر بندے کو معرفت ملتی ہے، پھر بندے کے دل میں عظمت آتی ہے، پھر بندہ اس کو ملتا ہے۔ آپ سڑک کے اوپر، توجہ رکھنا، سڑک کے اوپر کھڑے ہیں، سڑک کے اوپر کھڑے ہیں، آپ ایک بندے کو جانتے نہیں ہیں، السلام علیکم گزر جاتے ہیں۔ وہی بندہ کھڑا ہوا ہے، السلام علیکم سلام لے کر گزرتے ہیں۔ تیسرا بندہ آتا ہے، السلام علیکم، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ میری گاڑی پر بیٹھے، میں لے جاتا ہوں۔ یہ تینوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا اتنا سمجھتا تھا کہ یہ جو کھڑا ہے یہ ہماری مسجد کے امام صاحب نمازیں پڑھاتے ہیں، میں تو اس کے پیچھے نہیں پڑھتا لیکن یہ ہماری مسجد کا امام ہے، اتنا سا جانتا تھا نا، وہ سلام کہہ کے چلا گیا۔ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زیادہ اس کی قدر کرتا ہے، اتنا پتہ میرے محلے کا امام ہے، سلام کا، اور چلا گیا۔ دوسرا آدمی سلام بھی کرتا ہے، ساتھ مصافحہ بھی کرتا ہے، کیوں؟ یہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اس کو اس کی قدر زیادہ ہے۔ اور تیسرا آدمی سلام بھی کرتا ہے، گاڑی میں بٹھاتا ہے، کیوں؟ یہ اس کا شاگرد تھا۔ تو جو صرف محلے کا آدمی ہے وہ امام کو جانتا ہے لیکن امام کو صرف سلام کر کے گزرتا ہے، جو پیچھے نماز پڑھتا تھا مصافحہ کر کے گزرتا ہے، جو اس کا شاگرد بھی تھا وہ گاڑی میں بٹھا کر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے۔ بندہ تو ایک ہی ہے نا، لیکن تینوں کے عمل میں فرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جس قدر علم ہوگا اس قدر معرفت ہوگی، جس قدر معرفت ہے اس قدر اس کی دل میں تعظیم ہوگی، اور جس قدر دل میں عظمت ہوگی اسی قدر اس کا احترام کرے گا، عاجزی سے پیش آئے گا۔ میں نے کہا عبادت نام ہے تواضع کا، عبادت نام ہے عاجزی کا۔ یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بات سمجھنا، کیا نام ہے؟ مسجد کا مطلب کیا؟ تو یا سجدے کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر مسجد کیوں کہتے ہیں؟ معبد کو ہونا، اس جگہ معبد، عبادت کی جگہ مسجد کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کا معنی ہے سجدے کی جگہ، معبد کا معنی ہے عبادت کی جگہ۔ آپ اس مسجد میں قیام نہیں کرتے؟ بولیے، رکوع 4 رکعت والی نماز میں سجدے پر کتنی دیر ہے؟ سجدے پر اگر 1 منٹ ہے تو نماز پر 4 منٹ ہے۔ 4 تو میں نے بہت زیادہ کہہ دی ہے، 4 تو نہیں لگتی، 1 منٹ یا آدھا منٹ لگتا ہوگا، اور خصوصاً پٹھانوں کی نماز وہ تو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ بھی نہیں کرتا، جلسی کر کے نکلتا ہے۔ جلسے تک مانا بندہ تھوڑی دیر تحمل سے بیٹھے نا، پٹھان جلسہ نہیں کرتا، جلسی کرتا ہے۔ سجدے میں کیا، اٹھا پھر جلسہ، پھر اٹھا پھر سجدہ۔ تو ہم تو جلسہ کر لیتے ہیں، یہ جلسہ بھی نہیں کرتے، جلسی کر کے آگے جاتے ہیں۔ تو 4 رکعت والی نماز پہ اگر 4 منٹ بھی لگیں تو سجدے پر تو 4 منٹ نہیں لگتے نا، سجدے پر 1 منٹ کہہ لو، باقی نماز کے 3 منٹ کہہ لو، لیکن اس کو مصلی نہیں کہتے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ پھر آپ یہاں پہ بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، پھر بھی مسجد کہتے ہیں۔ آپ یہاں پہ گشت تعلیم کرتے ہیں، پھر بھی اس کو آپ مسجد کہتے ہیں۔ آپ یہاں پہ گشت میں آداب بیان کرتے ہیں اور پھر بھی اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اتنے اعمال اور کرنے کے باوجود جمعے کا خطبہ ہے، نام پھر بھی مسجد ہے، جمعے کی تقریر ہے، نام پھر بھی مسجد ہے۔ ذرا اس نقطے پہ آپ غور کرنا کہ مسجد میں سارے اعمال ہونے کے باوجود اس جگہ کا نام معبد کیوں نہیں ہے، اس جگہ کا نام مسجد کیوں ہے؟ چلو بھائی دیکھ لیا پیچھے وہ ٹوپی والا۔ دیکھو میں نے تو آپ کو متوجہ رکھنا ہے، یہ پکی بات ہے، میں تقریر روک لوں گا لیکن میں نے بات سمجھانی ہے۔ آپ سادے ہیں، اتنے سادے بھی نہیں ہیں۔ میری آپ سے بے تکلفی کم ہے، میں بہت سے الفاظ کے ڈرتا ہوں کہ آپ لوگ خان صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے اگلے سال پھر آنا مالا گنڈ کے دورے کے لیے،
اصل میں جو شاگرد ہوتے ہیں نا پاس رہتے ہیں ان سے آدمی کو بات بے تکلفی میں کرے تو محسوس نہیں کرتا، اور جس سے پہلی بار ملے اس کو مزاج کرنا بتاؤ وہ بعض باتیں محسوس کر جاتا ہے، تو آدمی کو بات محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کل میں ایک شہر میں تھا، میں شہر کا نام ملنے تھا، کبھی بیان وہاں پہنچے گا تو کہ میرے خلاف تقریر کی ہے۔ ایک جگہ کل تھے تو بیان ختم ہو گیا، کانفرنس کا آخری میں خطیب تھا، جلسہ ختم ہوا تو میرے کلاس فیلو، تو میں نے فون کیا کدھر ہو؟ کہتا ہے باہر ہو۔ میں نے کہا گھر پہنچو میں آ رہا ہوں۔ ظاہر ہے میرے کلاس فیلو ہیں، میرے دور کے ساتھی ہیں، تو دوستوں کا تو حق ہوتا ہے نا، یار یار ہوتا ہے، استاد استاد ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا حق ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، تو بہت خوش ہوا، میں گھر چلا گیا تو میں نے کہا یار آپ کو میرے آنے سے پہلے دروازہ تو کھولنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے فون کیا لیکن میں مسجد میں تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے آپ کو گھر فون کر کے دروازہ کھولنا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا جی اگر یہ نہیں بھی تھا گھر میں تو تھا نا۔ میں نے اس کو فوراً کہا بھی آپ بڑے ہیں لیکن یہ کلاس والے ہے، میں گھر میں اس کی وجہ سے آتا ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں آتا۔ وہ ناراض ہو گیا، آپ نے ہماری انسلٹ کیا، ہماری بےزتی کی، خدمت میں کرتا ہوں، کہتے ہیں اس کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب یہ کوئی غلط بات ہے؟ اب بتائیں آپ میرا سارے بیان میں آئے ہیں لیکن آپ سب سے میرا تعلق تو نہیں ہے نا۔ اگر مجھ سے پوچھے کیوں آیا تو میں ایک ہی نام لوں گا، نعمان بدر۔ اب رابطہ بھائی جوید سے بھی ہے، رابطہ شفیق سے ہے، کتنوں سے رابطہ ہے، لیکن نام تو میں نے ایک ہی لینا ہے۔ آپ ناراض ہو جاؤ، دیکھو ہم بیان سننے کے لیے بارش میں اور ایک کا نام لیے، بھائی جب رابطہ ہی ایک سے ہے تو میں کس کا نام لوں گا؟ یہ کوئی ناراضگی کی بات تو نہیں ہوتی۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا بہت ساری باتیں کہنے کو دل کرتا ہے لیکن بندہ کہتا نہیں کہ ناراض ہو جائیں گے تو آئندہ سال پھر جلوس نکالیں گے اس کو ہمارے شہر میں نہیں آنا چاہیے۔ کئی تو ویسی پریشانی نہیں آنا چاہیے اور کئی سچ مچ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں پرسوں مولانا جمیل صاحب کا بیٹھا ہوا تھا، رائیونٹ کے امام صاحب، تو میں نے ان سے کہا جی میں کسی علاقے میں جاؤں تو میں ایک دعا کرتا ہوں کہ میرے آنے پر جو خوش ہیں اللہ ان کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، اور جو میرے آنے پر پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کیوں ہم رائیونٹ والے ہم تو بد دعا ہی نہیں کرتے نا، ہم تو تبلیغی لوگ، ہم کیوں بد دعا کریں؟ ہمارے آنے پر جو خوش ہیں اللہ ان کو مزید خوشیاں دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف بات کی ہے، بھئی تمہارے خلاف ہم نے تھوڑی بات کی ہے، ہم نے تمہاری دعا کی ہے خدا تمہاری پریشانیاں دور فرما دے۔ تو ایسی دعا کرنے والے مولوی کو تو بار بار آنا چاہیے کہ جو دعائیں کریں۔ چلیں میں ذرا بات سمجھیں، میں مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ اس جگہ کا نام معبد نہیں ہے، اس جگہ کا نام کیوں؟ ایک بات ذرا سمجھنا، اس لیے عبادت نام ہے عاجزی کا، عبادت نام ہے خشوع کا، عبادت نام ہے انکساری کا۔ یہ عاجزی انکساری میں مانتا ہوں روزے میں بھی ہے، اگر خدا کا ڈر نہ ہوتا، تواضع انکساری نہ ہوتی، بندہ روزہ کیوں رکھتا؟ لیکن جب افطاری کے وقت 60 ڈشیں لگتی ہیں نا تو کچھ نفس پھولتا بھی ہے، انکساری ہے مگر کم ہے۔ زکوٰۃ میں انکساری تو ہے، اگر دل میں عاجزی اور خدا کا ڈر نہ ہوتا تو بندہ اپنے کمائے مال میں سے لاکھ میں 2500 کیوں دیتا؟ لیکن دل میں غرور آنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ میں غریبوں پہ پیسے خرچ کرتا ہوں۔ اس طرح حج اور عمرہ عاجزی تو ہے، لیکن ساتھ جب پھولوں کے ہار گلے میں پڑتے ہیں نا تو آدمی کا خدشہ ہوتا ہے پھول جانے کا، تو عاجزی ہے لیکن کم ہے۔ ہم ساری عبادات میں عاجزی کے قائل ہیں، لیکن جس قدر عاجزی نماز میں ہے اس قدر دوسرے اعمال میں نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو سب سے اہم رکن شریعت کہتے ہیں، اس میں عاجزی سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ عاجزی کیوں ہے؟ جو قانون کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں جب کسی بندے کو گرفتار کریں یا کسی بندے کو سزا دینا چاہیں یا کسی کو ذلیل کرنا چاہیں تو سب سے پہلی یہ بات کہتے ہیں ہینڈز اپ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہینڈز اپ، تسلیم ہو جاؤ، ہاتھ کھڑے کرو۔ ہر علاقے کے اپنے لفظ ہیں، ہینڈز اپ۔ اس کے بعد آپ اگر تھانے میں آپ کھڑے بھی ہو تھانے میں، ہوئے اوپر آنکھیں کرتا ہے، نیچے کر، نیچے کر، اوپر دیکھتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا آپ گھر میں ہوں اور کبھی استاد بچے کو سزا دے یا باپ بیٹے سے کہے اور ناراض ہو کہتے ہیں کان پکڑو، کہتے ہیں کہ اب یہ ساری سزائیں دینے والی ہیں، طاقت والے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، کان پکڑو، ہینڈز اپ، کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں نیچے کرو، جھکا کر کھڑے ہو۔ بندہ نماز میں سارے کام کرتا ہے، سب سے پہلے ہینڈز اپ۔ اللہ میں نے خود کو تسلیم کر دی، آپ کے حوالے کر دی، بس ہینڈز اپ۔ کسی علاقے میں کہیں بغاوتیں ہونا تو کہتے ہیں فلاں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ہینڈز اپ ہو گئے ہیں، تسلیم ہو گئے ہیں، خود کو حوالے کر دیا ہے، تو سب سے پہلے ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے ہیں، پھر نگاہ نیچے کھڑا ہے، پھر کانوں پر ہاتھ لگا دیے، دیکھو ہینڈز اپ بھی ہے، کان بھی پکڑ رہا ہے، ہاتھ بھی باندھ رہا ہے اور جھکا کے نظریں کھڑا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا مخالف ہو اور آپ اس پہ غالب آئیں، آپ کہتے ہیں میں نے فلاں بندے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ گھٹنے ٹیک کے کھڑا ہے،
اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی ساری جب عارضیاں دیکھتے ہیں، اس نے دکان بھی پکڑ لیے ہیں، ہاتھ بھی باندھ لیے ہیں، نگاہ بھی نیچے کر لی ہے، یہ تو بالکل جھک گیا ہے، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دی ہیں۔ اللہ پھر اس بندے سے یہ بات فرماتے ہیں، اے بندے تو نے جو سب کچھ کیا ہے ہم نے قبول کر لیا ہے۔ دیکھیں ہم نے آسمان سے اعلان نہیں کرنا، ہماری طرف سے اپنی زبان سے تو اعلان کر دے، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، جو خدا کی حمد کرتا ہے اللہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ یا سمع کا معنی سننا نہیں ہے، سمع کا معنی قبول کرنا ہے۔ ہمیشہ سماع کا معنی سننا نہیں ہوتا، کبھی سماع کا معنی قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ لفظ کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، بہت سارے عقیدے حل ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ تب پوچھ چکا نا؟ یہ جو میں نے ایک لفظ کہا نا، ایک لفظ نے کئی عقیدے حل کی دیے کہ سمع کا ہمیشہ معنی سننا نہیں ہوتا، سمع کا کبھی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سمع کا کبھی معنی ہوتا ہے قبول کرنا۔ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، بھرتی کھل جاتی ہے، 1000 آدمی درخواستیں دیتے ہیں، پھر 1000 کا انٹرویو ہوتا ہے۔ اب بتاؤ یہ جو 1000 انٹرویو کے لیے گورنمنٹ کے دفتر میں گئے ہیں، اس افسر نے ہر کسی کی بات سنی ہے، توجہ سے سنی ہے، سوال و جواب کیے ہیں، لیکن 10 کی ملازمت مل گئی ہے، آپ ان کو مبارک دیتے ہیں، مبارک ہو بھائی تمہاری سنی گئی ہے، مبارک ہو تمہاری سنی گئی ہے۔ سنی تو 1000 کی ہے، یہ 10 کو کہا سنی گئی، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بات 1000 نے کی ہے لیکن قبول 10 کی ہوئی ہے۔ ہمارے عرف میں بھی قبول کرنے کو سننا کہتے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، جو خدا کی حمد کرتا ہے اللہ اسے سن لیتے ہیں۔ اب بندے کا دل کرتا ہے کہ دیکھیں میں نے معجزیاں بیان کی ہیں، خدا نے قبول کر لیا ہے۔ اب بندہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنے ناک کو زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی عاجزی یہ ہے آدمی اپنے ناک کو رگڑے، پیشانی زمین پہ رکھ دے، اس سے بڑا عاجزی کا کوئی مقام ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی عاجزی، خود قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اگر خدا کا قرب چاہتا ہے تو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دے، اپنے ناک کو زمین پہ رکھ دے، یہ پیشانی کو زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب بندے کے دل میں ایک خیال آتا ہے، وہ خیال یہ کہ اللہ میں نے ہاتھ بھی کھڑے کیے، میں نے ہاتھ باندھ بھی دیے، میں نے رکوع بھی کر لیا، میں نے ثنا بھی پڑھی ہے، میں نے فاتحہ بھی پڑھی ہے، میں نے تیرا کلام بھی پڑھا ہے، میں نے گھٹنے بھی ٹیک دیے ہیں۔ اللہ میرا دل کرتا ہے میں سجدہ شکر ادا کروں، میں نے زمین پہ سر رکھ دیا ہے اور میں تیری عظمت کا قائل ہوا ہوں۔ اے اللہ میرا دل کرتا ہے کہ اگر یہ زمین پھٹ جاتی نا میں اور نیچے جا کے تیری عرضیاں کرتا، لیکن اس سے نیچے جانا میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ نے کبھی حکمت پہ غور کیا ہے؟ ایک رکعت جب نماز آپ پڑھیں نا، 3 رکعت 4 رکعت، لیکن ایک رکعت میں قیام 1 ہوگا، رکوع 1 ہوگا، سجدے 2 ہوں گے، قیام 1، رکوع 1، 2 سجدے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اور نیچے چلا جاؤں، اور نیچے تو نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں 1 مرتبہ اور چلا جا، 1 مرتبہ، یہ 1 مرتبہ اور چلا جا، بندے کی اس خواہش کی تکمیل ہے، زمین پھٹ جاتی میں اور جاتا۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ ایسے موسم میں آئے ہیں، آج کل دریا خشک ہے، ورنہ دل کرتا تھا مچھلی کھلاتا، اس لیے مچھلی تو نہیں ملی، ہم نے مرغی پیش کر دی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا مہمان کو، اس کا مطلب یہ نہیں میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ شام کو مچھلی پکائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ترغیب دے رہے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم اپنے مہمانوں سے یہ بات کہتے ہیں جو بندے کا دل کرتا ہے زمین پھٹ جاتی میں اور نیچے جاتا، اور نیچے نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں 1 مرتبہ اور چلا جا، اس لیے 1 رکعت میں سجدے 2 ہیں، قیام اور رکوع 1 ہے۔ جو میں نقطہ پیش کر رہا تھا، میں نے کہا شریعت کی جتنی بھی عبادات ہیں سب سے زیادہ عاجزی کس میں ہے؟ نماز میں، اور نماز میں سب سے زیادہ عاجزی کس میں ہے؟ سجدے میں۔ تو بھئی یہ جگہ عبادت کی ہے، عبادت کا نام خشوع ہے، تو جس میں سب سے زیادہ خشوع ہے اسے سجدہ کہتے ہیں۔ عبادت گاہ کی نسبت باقی اعمال کی طرف نہیں کی بلکہ سجدے کی طرف کر کے اسے مسجد بتایا، یہ بتانے کے لیے عبادت نام خشوع کا ہے، اور جو سجدے میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے، جو سجدے میں ہے کسی اور میں نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مسجد۔ میں بتا یہ رہا تھا عبادت کا مدار خشوع پر ہے، توجہ رکھنا، اور خشوع کا مدار کس پر ہے؟ تواضع، اور خشوع کا مدار تعظیم پر ہے، تعظیم کا مدار معرفت پر ہے، اور معرفت کا مدار علم پر ہے۔ ہم میری بات کو سمجھنا، جس قدر عبادت میں خشوع زیادہ ہوگا اسی قدر عبادت کا وزن اور مقام بھی زیادہ ہوگا۔ اب عبادت کا خشوع زیادہ کب ہوگا؟ جب اس میں تعظیم زیادہ
تعظیم زیادہ کب ہے؟ جب معرفت زیادہ. معرفت زیادہ کب ہے؟ جب علم زیادہ. اب میں یہ بات سمجھا رہا تھا، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ پیغمبر کی عبادت اگرچہ دیکھنے میں تھوڑی ہو، وزن میں سب سے بڑھ کر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی عبادت اس لیے زیادہ کہ پیغمبر کے برابر کسی کا علم نہیں ہے. نبی کا علم سب سے زیادہ. جب علم زیادہ ہے خدا کا تو پھر نبی کو معرفت بھی حاصل خدا کی سب سے زیادہ. جب معرفت زیادہ ہے تو نبی کے دل میں تعظیم بھی سب سے زیادہ ہے. جب تعظیم زیادہ ہے تو نبی کے دل میں خشوع اور خضوع بھی سب سے زیادہ. جب خضوع زیادہ ہے تو نبی کی عبادت کا وزن اور مقام بھی سب سے زیادہ ہے. دیکھنے میں تھوڑی بھی ہو لیکن وزن میں سب سے بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ بنیاد خشوع ہے جو پیغمبر کے برابر کسی کے پاس نہیں ہے. میں یہ وجہ پیش کر رہا تھا. میں نے کہا میں نے آخر میں صرف 2 لفظ میں بات کہہ دینی ہے، عالم نبی کا وارث کیوں ہے، لیکن وہ 2 لفظ سمجھانے کے لیے کبھی 2 گھنٹے تمہید کے باندھنے پڑتے ہیں، پھر بندے کو بات سمجھ آتی ہے. کبھی تمہید بہت بڑی ہوتی ہے اور تقریر بہت چھوٹی ہوتی ہے. تمہید بہت بڑی اور تقریر بہت چھوٹی. اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ خود نبی کا طریقہ ہے. تمہید بہت بڑی اور تقریر بہت چھوٹی سی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل پیش کر ہی دیتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد بعض لوگوں کو غیبت نہ کرنی پڑے. ایسے باتیں کہہ جاتا ہے، دلیل اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، بیچارے گناہ گار نہ ہوں. میں اس کی دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی تقریر کی ہے وہ کس مقام پر ہے؟ حضور نے پہاڑ پہ چڑھ کے پہلی تقریر کی ہے. مکے والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اے مکے والوں میں تمہارے اندر 40 سال تک رہا ہوں، ایک عرصہ دراز تک رہا ہوں. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ مکہ والوں نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے آزما کے دیکھا ہے. ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کے اندر صداقت کے علاوہ ہم نے کچھ بھی نہیں پایا. یہ تقریر ہے یا تمہید ہے؟ کتنے جملے ہو گئے؟ 4. کتنے ہو گئے؟ لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر 40 سال تک رہا ہوں. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے تم نے کیسے پایا ہے؟ یہ صادقا ام کاذبا کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کیسے پایا ہے؟ نمبر 3 انہوں نے کہا جی جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آزمایا ہے. ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ تو سچے ہی سچے ہیں. اب تقریر شروع ہونے لگی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تقریر کا ایک جملہ ہے، تمہید کے 4 جملے ہیں. تقریر کا ایک جملہ تمہید کے. تو بتاؤ تمہید بڑی ہے تقریر بڑی ہے؟ تو ہماری تمہید بڑی ہوگی تقریر چھوٹی ہوگی. یہ نبی کا طریقہ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارے اعمال سنت والے ہیں، ورنہ لوگ بلا وجہ اعتراض کر مارتے ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا بات سمجھیں. میں بتا رہا تھا کہ میرے پیغمبر کا اصل مقام علم ہے، اصل مقام عمل نہیں ہے. چونکہ اصل مقام عمل نہیں، امت بظاہر اعمال میں نبی سے بڑھ بھی جائے فرق نہیں پڑتا، لیکن علم میں بظاہر بھی نبی سے نہیں بڑھ سکتے. نبی کی عبادت بظاہر چھوٹی بھی ہو، وزن اور مقام میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی میں وجہ سمجھانے لگا ہوں. آپ نے گڑ کا نام بھی سنا ہے اور گڑ کو دیکھا بھی ہے. ہمارے میزبان نے پوچھا کیا پئیں گے؟ ہم نے کہا کعوہ اور 7 گڑ. وہ کہتے یہ تو پٹھان پیتے ہیں. میں نے کہا ہماری پٹھانوں سے اتنی پرانی یاری ہے، کچھ آتے ہونے والی آ گئی ہیں. یاریوں کا اثر تو ہوتا ہے نا، یاریوں کا اثر ہوتا ہے. ہماری بہت پرانی دوستی ہے پختونوں سے. میں دبئی بھی جاؤں تو میرے جو وہاں افغانی میزبان ہیں ان کو میں یہی کہتا ہوں بقاوا پلائیں بغیر چینی کے اور 7 گڑ رکھیں. ان میں اس قدر خدا نے لذت رکھی ہے کہ جو چینی وغیرہ میں نہیں ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ گڑ آپ نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. سکرین کا نام سنا ہے، دیکھی سب نے نہیں ہے. سکرین کا نام سنا ہے، دیکھی سب نے نہیں ہے. یہ اسکنجبین بڑی ہونا کہتے ہیں اس میں سکرین ڈالتے ہیں، کوئی اور چیز کہتے ہیں اس میں سکرین ڈالتے ہیں. بھئی سکرین کس بلا کا نام ہے؟ سنا کئیوں نے ہے، دیکھا کسی نے ہے. اب ذرا بات سمجھنا، اگر 5 کلو گڑ ہو، گڑ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اندر مٹھاس بہت کم ہے، اور سکرین 5 کلو نہیں، اگر آدھا چھٹانک سکرین ہو تو اس کی جو مٹھاس ہے وہ 10 کلو گڑ سے بھی زیادہ ہے. تو اب دیکھنے میں گڑ زیادہ ہے لیکن مٹھاس سکرین کی زیادہ ہے. اس مٹھاس کا نام کیفیت ہے اور اس وزن کا نام کمیت ہے. ہم کہتے ہیں دیکھنے میں گڑ زیادہ ہے لیکن حقیقت میں جو مٹھاس ہے وہ اس سے سکرین تھوڑی ہے، اس میں زیادہ ہے. بالکل اس طرح جس طرح دیکھنے میں گڑ زیادہ ہو لیکن مٹھاس کی وزن میں دیکھو، مٹھاس کا وزن جو کیفیت ہے اس میں سکرین تھوڑی بھی ہو، مٹھاس اس میں زیادہ ہے. اس لیے جو کام آدھا چھٹانک
سکرین کرتی ہے وہ 10 کلو گڑ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کا عمل دیکھنے میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن مقام وزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وزن اور مقام میں جیسے سکرین تھوڑی ہوتی ہے مٹھاس اس میں زیادہ ہے، گڑ زیادہ ہے مٹھاس اس میں کم ہے۔ نبی کا عمل اگرچہ تھوڑا بظاہر ہوگا لیکن اس میں تواضع زیادہ ہے، امتی کا عمل اگرچہ دیکھنے میں زیادہ اس میں تواضع کم ہے۔ تو جو مقام اور وزن پیغمبر کے ایک عمل کا ہے وہ مقام اور وزن امتی کے لاکھوں اعمال کا نہیں ہے۔ تو دیکھنے میں عمل کم بھی ہو در حقیقت نبی کا عمل پھر بھی زیادہ ہے۔ تو نبی کا اصل مقام کیا ہے؟ اصل مقام علم ہے، اصل مقام عمل نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال امت کے تو نبی کے کھاتے میں۔ حضور پہ نماز کا حکم نہ آتا ہم نماز کیسے پڑھتے؟ نبی پہ نماز کا حکم آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، پڑھ کے امت کو بتا دی ہے، صحابہ کو دکھا دی ہے، صحابہ کے لے کر چل پڑے ہیں۔ اب قیامت تک جتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے ان سب نمازوں کا اجر کسے ملے گا؟ پیغمبر کو ملے گا۔ ہم جو بھی عمل کریں گے یہ رسول کے کھاتے ہیں، ہم جو بھی عمل کریں گے یہ پیغمبر کے کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی زیادہ ہے اور پیغمبر کا بظاہر عمل کم بھی ہو لیکن وزن اور مقام پیغمبر کے عمل کا زیادہ ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، پیغمبر کے پاس ایسا علم ہے جس پر عمل ہے اور نبی کا علم امت میں سب سے زیادہ۔ اب نبی کا اصل مقام چونکہ مقام علم ہے، اصل مقام عمل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے پیغمبر کا وارث وہ عابد کو نہیں بنایا، پیغمبر کا وارث عامل کو بنایا ہے، عالم کو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر پیغمبر کا وارث عابد بنتا، عابد تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو اور عمل کرے، لیکن عالم وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس علم نہ ہو، عالم وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو۔ اور خصوصاً ہمارے پیغمبر کی شان وہ اصل شان علم کی ہے۔ پہلے انبیاء کو دیکھو عمر 200 سال، نبی کو دیکھو عمر 900 سال، پہلے نبی کو دیکھو عمر 100 سال ہے، ہمارے نبی کو دیکھو عمر 63 سال ہے۔ تو جب عمر تھوڑی ہے اعمال بھی تھوڑے ہوں گے، لیکن تھوڑی عمر میں اعمال تو تھوڑے ہو سکتے ہیں، تھوڑی عمر میں علم تھوڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک بچہ دیکھو 10 سال کا ہے، یہ تو ہوگا اس بچے کے پاس حج نہیں ہے، یہ تو ہوگا اس بچے کے پاس عمرہ نہیں ہے، یہ تو ہوگا اس بچے کے پاس حج، اس بچے کے پاس نمازیں کم ہے، لیکن اس بچے کے سینے میں جو قرآن ہے یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ تو دیکھو عمر تھوڑی ہے اور علم کون سا ہے؟ خود قرآن کریم والا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو معجزات تو دیے ہیں، بات توجہ سے سمجھنا، ابھی چٹے نہیں چھیڑنا، ان کو ختم کرو، ذرا مجھے بیان پورا کرنے دو، پھر تم نے چٹے شروع کرنی ہے اور چٹے سوچ سمجھ کر دینا۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان کے وساطت سے دو، میں جب چٹوں کو چھیڑوں گا نا پھر تم نے کہنا ہمارے مالا کنڈ کی فضا خراب ہو گئی ہے، خراب تمہاری چٹیں کرتی ہے، میرا بیان نہیں کرتا۔ اگر بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب مجھ تک چٹ آ گئی نا تو میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس لیے مجھ تک چٹ سوچ سمجھ کے لانا، جو مجھ تک آ گئی میں نے اس کو رگڑا لگا دینا ہے۔ آپ اگر ماحول کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے چٹ نہ دیں، مجھے چٹ دیں گے تو پھر میں تو میرا فن ہے، میں نے تو اس کو بیان کر دینا ہے، بعد میں ابھی نہ چھیڑو، اس کو بند رکھو، بیان ختم ہو تو پھر آپ چٹیں پڑھ لو، جس کا جو آپ مناسب سمجھتے دلوا دو، نہیں مناسب سمجھتے تو نہ دلوا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں کل میرا بیان تھا وہاں کیا نام ہے ایبٹ آباد میں، 10 سے لے کر 12 تک کنونشن تھا، میں نے بہت مثبت بیان کیا۔ جب چٹیں آئیں تو پھر دوسرے مسائل کی، میں نے کہا مجھے تم کہتے ہو ماحول خراب یہ کرتا ہے، چٹیں تم دیتے ہو، پہلے خود چٹ دیں گے تاکہ اس موضوع پر بیان کرے، پھر بعد میں کہہ دیں گے ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا، ہم نے کہا نہیں تھا وہ فلاں مسئلہ چھیڑے گا فلاں، ہم نے کہا نہیں تھا۔ آپ کے بھی ہم نے نہیں کہا، چٹیں تم نے چڑھی تھی، نہ تم چٹ دیتے نہ مولانا صاحب اس موضوع کو چھیڑتے۔ جب آپ نے چٹیں چھیڑنی ہے تو پھر ہم نے جواب تو دینا ہے نا بھائی، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ جب آپ مریض کو ڈاکٹر تک لے جائیں گے تو اس نے تو انجیکشن لگا دینا ہے نا، ڈاکٹر گھر نہیں آتا انجیکشن لگانے کے لیے، لیکن جب مریض پہنچ جائے نا پھر انجیکشن اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری مجبوریاں بھی آپ سمجھیں۔ چلیں ذرا عنوان ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو عنوان سمجھا لوں۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا کہ نبی کا اصل مقام اور خصوصاً ہمارے پیغمبر کی شان علم کتنی عجیب ہے۔ پہلے انبیاء کو خدا نے معجزات دیے ہیں، یہ معجزات عملی دیے، توجہ رکھنا، نقطہ سمجھنا۔ پہلے انبیاء کو خدا نے معجزات دیے تو عملی، ہمارے نبی کو معجزات دیے عملی بھی دیے، لیکن اصل معجزہ ہمارے پیغمبر کا عملی نہیں ہے، اصل معجزہ پیغمبر کا علمی ہے۔
اصل معجزہ پیغمبر کا علمی ہے، پہلے انبیاء کے معجزات عملی ہیں، ہمارے نبی کا معجزہ عملی بھی ہے لیکن اصل معجزہ علمی۔ آپ کو جی اصل کا مطلب کیا ہے؟ اصل کا مطلب یہ ہے کہ جو عملی معجزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور علمی معجزہ ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کی نبوت نے قیامت تک رہنا تھا، خدا نے عملی معجزہ نہیں دیا، عملی عامل کے ساتھ چلے جاتے ہیں، علم عامل اگر عالم چلا بھی جائے علم منتقل کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت نے قیامت تک رہنا تھا، خدا نے معجزہ وہ دیا جس نے قیامت تک رہنا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کی نبوت کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کے معجزہ علم قرآن کریم کو بھی چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ اور فاتو بصورت من مثلی خدا کی طرف سے چیلنج ہے، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت۔ توجہ رکھنا، معجزہ کہتے کسے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس جیسا کام مخلوق نہ کر سکے اسے معجزہ کہتے ہیں، جو کام مخلوق کر سکے نا اسے معجزہ نہیں کہتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھی دیکھو ان کا سر بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، یعنی کتنی باتیں کی؟ ان کا سر بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے۔ میں کہتا ہوں ان کی آنکھیں بھی ہیں، آنکھ پر چشمہ بھی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں ان کا جسم بھی ہے، جسم پہ چادر بھی ہے۔ تو میں نے 3 مثالیں دی ہیں نا۔ اچھا بتاؤ ان کے سر کو کس نے بنایا؟ اور ٹوپی کو؟ ٹوپی کو تو فیکٹریاں بنا رہی ہیں نا، سر کس نے بنایا؟ اور ٹوپی کس نے بنائی؟ اچھا ان کی آنکھ کس نے بنائی؟ اور چشمہ؟ ان کا جسم کس نے بنایا؟ اور چادر؟ اللہ کے حقیقی خالق تو ہر چیز کا اللہ ہے، آپ نے فرق کیوں کیا ہے؟ فرق اس لیے کیا ہے اس ٹوپی جیسی ٹوپی مارکیٹ میں کمپنی بنا سکتی ہے، اس آنکھ جیسی آنکھ کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ان کے سر جیسا سر کوئی نہیں بنا سکتا، سر پر ٹوپی جیسی ٹوپی بن جائے گی۔ ان کی آنکھ جیسی آنکھ کوئی نہیں بنا سکتا، آنکھ پر چشمے جیسا چشمہ بن سکتا ہے۔ ان کے جسم جیسا جسم کوئی نہیں بنا سکتا، جسم پہ آنے والی چادر جیسی چادر بن سکتی ہے۔ جو کام مخلوق کر سکے اسے معجزہ نہیں کہتے، جو مخلوق نہ کر سکے معجزہ اسے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاتو بصورت من مثلی، لاؤ اس قرآن جیسا قرآن، لاؤ اس قرآن جیسا قرآن۔ یہ چیلنج ہے خدا کا۔ تو چیلنج علم میں کیا ہے یا عمل میں کیا ہے؟ علم میں کیا ہے۔ تو نبی کا معجزہ علمی ہے، اصل معجزہ علمی تھا۔ باقی انبیاء کو معجزہ عملی کیوں دیے؟ عامل جائے تو عمل چلا گیا۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ادھر مقتدی کھڑا ہے۔ اچھا آپ اگلے سال ایک ہفتے کل آئے، بھیا حاجی صاحب تھے کدھر گئے؟ کہتے ہیں فوت ہو گئے۔ تو حاجی صاحب کی جگہ خالی ہو گئی، ایسے ہوتا کہ نہیں؟ لیکن امام صاحب چلے جائیں تو وہ اپنا علم دے کر چلے جائیں گے، حاجی صاحب جائیں گے تو نمازیں ساتھ لے کے چلے جائیں گے۔ پہلے انبیاء کی نبوت دائمی نہیں تھی، معجزات وہ دیے جو دائمی نہیں تھے۔ ہمارے نبی کی نبوت دائمی ہے، معجزہ وہ دیا جو معجزہ بھی دائمی ہے۔ یہ معجزہ عملی نہیں، معجزہ علمی ہے۔ معجزہ کون سا ہے؟ علمی ہے۔ پہلے اصل مسئلہ سمجھ لینا تو پھر آپ علماء کنونشن میں عالم کا مقام سمجھ آئے گا۔ آج عذاب ہی یہ ہے کہ لوگ عالم کے مقام کو نہیں سمجھتے، اس لیے علماء کے مد مقابل جماعتیں، علماء کے مد مقابل پارٹیاں، علماء کے مد مقابل جھگڑے اس بنیاد پر ہیں۔ ہم نے مقام علم سمجھا ہی نہیں ہے۔ سمجھا انسان کبھی بھی عالم کے مقابلے پہ اترتا نہیں ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ نبی کا اصل مقام علم ہے، نبی کا اصل وارث وہ عالم ہے۔ اللہ کے نبی نے عالم کو تو وارث قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نے عاملین کو وارث قرار نہیں دیا۔ اصل وارث نبی کا عالم ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، اب میں یہ بات کیا لگاؤں، بس اگر لوگ غلط فہمی ہوتی ہے۔ غلط فہمی کیا؟ ہمارے امام کو دیکھو، فجر کی اذان ہوئی ہے، اٹھ کے استنجا کیا، وضو کیا اور مصلی پر آ گیا ہے، اور مجھے دیکھو میں 3 بجے سے اٹھا ہوں، میں نے 2 گھنٹے تہجد پڑھے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے، میرے امام کا مقام مجھ سے کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ یہ تہجد نہیں پڑھتا، میں تو پڑھتا ہوں، میں تو حاجی صاحب، میں نے 10 حج کیے، میرے مولوی نے عمرہ بھی نہیں کیا، دیکھو میں نے 1 کروڑ مدرسے کو دیا، یہ تو خود مجھ مدرسے سے تنخواہ لے کے کھاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عالم کا مقام تھوڑا ہے، لیکن ایک بات سمجھنا، اگر رات 3 بجے سے نہیں 2 بجے سے اٹھ کے یہ پوری مسجد کا 100 نمازی تہجد پڑھتا رہے اور امام اذان کے وقت اٹھے اور وضو کر کے مصلی پر آ جائے، تو مجھے یہ بتاؤ فرض کا مقام زیادہ ہے یا نفل کا؟ فرض کا زیادہ ہے۔ تو آپ رات 2 بجے سے فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں؟ نفل آپ پڑھتے تھے، تو جب فرض کی باری آئی مصلی پر امام ہے یا آپ کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اصل فرض ہے، نفل نہیں ہے۔ اور فرض تیرا تب ہوگا جب تیرے امام کا ہوگا، امام کا فرض نہیں ہوگا، تیرا ادا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ نہ دیکھ امام نے تہجد نہیں پڑھے، یہ دیکھ امام نے تیرا فرض قبول کروا کے دیا ہے۔
اب بتائیں امام کا کتنا مقام ہے، لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صدقے دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں نے فلاں کام کیے، مولوی صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، توجہ رکھنا، میں ایک مثال دینے لگا۔ بھائی اگر آپ اسلام آباد سے کراچی جائیں، پشاور سے کراچی جائیں، اور پشاور سے کراچی کے لیے آپ ایک ٹرین پر بیٹھیں، اور ٹرین کی جو بوگیاں ہیں، جو پیچھے ڈبے ہیں، وہ ایئر کنڈیشنڈ ہیں، فرسٹ کلاس کے ہیں، اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، لیکن آگے گاڑی کا انجن دیکھیں، اس انجن کے اندر ڈرائیور کے لیے کوئی اے سی نہیں لگا ہوا، انجن میں دھواں نکل رہا ہے، انجن میں دھواں ہے، انجن پہ مٹی ہے، انجن پہ گرد و غبار ہے، اور جس ڈبے میں آپ بیٹھے ہیں وہ نہایت آرام دہ بھی ہے، گرد و غبار بھی نہیں ہے، اے سی لگا ہوا ہے، پیچھے ڈبے 10 ہیں، آگے انجن 1 ہے۔ مجھے بتانا معذرت کے ساتھ، یہ اے سی 10 ڈبوں میں ہے یا انجن میں ہے؟ ڈبوں میں ہے، انجن میں تو کوئی اے سی لگا ہوا نہیں ہے، یہ گرد و غبار انجن پر تو آ رہا ہے، ڈبوں کے اندر تو نہیں نہ آ رہا۔ لیکن یہ بتائیں آپ کے ہاں حیثیت انجن کی زیادہ یا ڈبوں کی؟ اگر یہ گرد و غبار والا انجن نہ ہوتا تو تیرا اے سی والا ڈبہ یہ کراچی تک کیسے جاتا؟ اگر یہ مولوی نہ ہوتا تو مجھے بتا تیرے تہجد کسی کام نہ آتے۔ تہجد تبھی کام آئے گا جب تیرا فرض قبول ہوگا، اور فرض تبھی قبول ہوگا جب مصلی پر تیرا امام ہوگا۔ مصلی پر کون ہوگا؟ امام ہوگا، تبھی فرض قبول ہوں گے نا۔ آپ کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں تہجد پڑھتا ہوں۔ بھئی تیرے تہجد تو اے سی والے ڈبے ہیں، اور یہ تو انجن ہے، انجن کو نہیں دیکھتے اس پہ اے سی ہے کہ نہیں، انجن دیکھتا ہے کہ اے سی والے ڈبوں کو کھینچتا یا نہیں کھینچتا۔ اور یہ جو تو نے تہجد پڑھے ہیں، یہ مہربانی اس امام کی ہے، یہ تجھے تہجد کے فضائل نہ بتاتا تو رات جاگتا کیسے؟ یہ صدقے کے فضائل نہ دیتا تو صدقات کرتا کیسے؟ تیرے صدقے اور تیرے اعمال یہ سارے علم کی برکت ہے، جس طرح قیامت تک امت کے اعمال نبی کے علم کی برکت ہے، تیرے اعمال تیرے امام کے علم کی برکت ہے۔ بظاہر نبی کا عمل کم بھی ہو امتی کے اعمال سے بڑھ جاتا ہے، بظاہر امام کا عمل کم بھی ہو امتی سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ پہلے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ عالم کی حیثیت کیا ہے، جب تک یہ سمجھ نہ آئے آدمی بات چلا ہی نہیں سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں سمجھا ہی رہا تھا کہ ایک نبوت اور ایک علم ہے، ایک نبی اور ایک عالم ہے۔ میں بتا رہا ہوں ایک نبی اور ایک عالم، ایک نبوت اور ایک علم ہے۔ نبوت یہ نمائندہ خدا ہے، نمائندگی خدا ہے، نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں۔ آگے جو پیغمبر کی نمائندگی دنیا میں ہے یہ علماء کرتے ہیں۔ نبی کو خدا کا نمائندہ اور عالم کو نبی کا وارث کہتے ہیں۔ یہ بات تو میں نے عمومی کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بھی عالم کا مقام کیا ہے، کچھ نہ کوئی ذہن میں آ گیا نا۔ عالم کا اصل مقام مقام علم ہے، یہ اصل مقام مقام عمل ہے۔ اصل مقام مقام علم ہے جس کی بنیاد پہ سے عالم کہتے ہیں، لیکن عالم وہ نہیں ہے جو بد عمل ہو، عالم وہ جو عمل والا ہو۔ آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی، اگر ایک بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، قیامت کے دن 10 آدمیوں کے جو خاندان کے ہیں جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا، من وجبت علیہم النار، یہ 10 کو جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن جنت میں لے جانے والا کون ہوگا؟ اگر قرآن کا حافظ ہو۔ حدیث مبارک میں ہے البس والداہ تاج یوم القیامہ، اس کے والدین کے سر پہ سونے کا تاج سجا دیا جائے گا۔ لیکن یہ حافظ کون سا ہوگا؟ ذرا وہ بھی ذہن میں رکھنا۔ صرف یہ نہیں کہ عالم کے علم کو دیکھو، کچھ علماء بھی خیال کریں ہمارے ذمہ کیا کام ہے۔ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت معاذ جوہنی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ، جو آدمی قرآن پڑھے اور پھر قرآن پہ عمل بھی کرے اس کے والدین کے سر پہ سونے کا تاج ہوگا۔ جو خود بد عمل ہے وہ تو خود پھنسا ہوگا، اس کے والدین کے سر پہ سونے کا تاج کیا رکھا جائے گا؟ ایک معاملہ ہے دنیا کا، یہ عالم کے پیچھے آ کے چلنا ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ عمل میں کوتاہی ہے تو قیامت کے دن مواخذہ جو عالم کو ہے وہ شاید دوسرے کو نہ ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بھائی عبادت عدالت میں ایک بندہ سفارش کرتا ہے، لیکن سفارش وہ کرتا ہے جو خود عدالت میں مجرم نہ ہو۔ جو مجرم ہو وہ کسی اور ملزم کی سفارش کیسے کرے گا؟ ایک آدمی 10 قتل ہے، وہ جج سے کہتا ہے کہ جج صاحب اس کا قتل معاف کر دو۔ 10 جج کہے گا تیرے سے میں 10 ہیں، ہم تو اپنی فکر کر، تو اور کی سفارش کیا کرے گا؟ تو علماء کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، عالم اپنے علم پہ خیال کرے اور عمل بھی کرے۔ توجہ، میں اب آخری بات کو سمیٹ کر کہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نبی اور ایک عالم، ایک نبوت اور ایک علم ہے۔ خدا کا نمائندہ کون ہے؟ نبی، اور نبی کے نمائندے کون ہیں؟ علماء۔ خدا کا نمائندہ کون ہے؟ نبی، اور نبی کے وارث کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ہم علماء سے نبی والا علم، اس علم کی وجہ سے عالم کا احترام کرتے ہیں چونکہ نبی کا یہ نمائندہ ہے۔ یہ مسئلہ تو تھا علماء کے حوالے سے، ہمارے دل میں عالم کے کرام ہو، عالم کے مقابلے میں کھڑے مت ہوں، عالم کا مقابلہ مت کریں۔ اگر اس کے عمل میں کوتاہی بھی ہو تب بھی ترجیح علماء کو دے اور چھوٹیاں کمیاں کوتاہیاں برداشت کریں۔ محدث بنوری، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بہت پیارا ارشاد فرماتے جس بکری کا دودھ آپ نے پیا اس کی مینگنی آپ نے اٹھانی ہے، جس بھینس کا دودھ
دودھ آپ نے پیا اس کا گوبر آپ نے اٹھانا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دودھ ہم پئیں اور مینگنیاں ہمسایہ اٹھائے۔ تو جس عالم سے آپ نے پڑھنا ہے کچھ عملی کوتاہی آ گئی تو برداشت بھی آپ نے کرنا ہے، جس عالم سے فوائد ملے کچھ کوتاہی آ گئی برداشت آپ نے کرنا ہے۔ یہ تو معاملہ عوام کے حوالے سے تھا، وہ علماء پر کچھ اعتماد کریں۔ میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، کچھ کام علماء کے ذمہ ہے۔ جب علماء نبی کے وارث ہیں، ان کے ذمہ وہ سارے کام ہیں جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ مسجد ہو تو مصلی امامت پیغمبر کا آج عالم کے ذمہ ہے، اس منبر پہ خطبہ نبی کے ذمہ آج ذمہ عالم کا ہے۔ اگر میدان جہاد قیادت نبی کی آج عالم کے ذمہ ہے، اگر قرآن کی تعلیم نبی کے ذمہ اب عالم کے ذمہ ہے، امت کا تزکیہ نبی کے ذمہ اور اب کس کے ذمہ؟ عالم کے ذمہ ہے۔ سیاست یہ پیغمبر کے ذمہ اور آج کس کے ذمہ ہے؟ عالم کے ذمہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے پیغمبر کے فیصلے ہیں۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا سب کام علماء کے ذمہ ہے۔ میں آج دارالعلوم شیرگڑھ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا تھا، وہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خواتین اور بچیوں میرا سبق تھا، ان میں ایک بچی وہ آ گئی جو مسلکن ہماری نہیں تھی، غیر مقلدن لڑکی تھی، تو اس نے مجھے ایک چڑ دی اور پوچھنے لگی کیا کوئی عالم کی بیعت عورت بھی کر سکتی ہے؟ میں نے کہا کر سکتی ہے۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن۔ اے میرے پیغمبر 6 شرطیں لو، یہ شرک نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی اور یہ بہتان نہیں باندھے گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، آپ کی فرما برداری کریں گی۔ جب یہ 6 شرطیں لگائیں ان کو بیعت کرو اور ان کے گناہوں کی خدا سے معافی مانگو۔ اس کی فوراً چٹ آئی۔ اب دیکھو باطل اپنی لڑکیوں کو بھی تیاری کراتا ہے اور ہمارے لڑکے بھی تیاری نہیں کرتے، ان کی عورتیں محنت کرتی ہیں، ہمارے مرد بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس نے فوراً چڑھ دی، مجھے کہنے لگی مولانا صاحب میں نے یہ نہیں پوچھا کہ عورت نبی کی بیعت کر سکتی ہے کہ نہیں، آپ نے تو دلیل اس بات پہ دی ہے عورت نبی کی بیعت کر سکتی ہے، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عورت عالم کی بیعت کر سکتی ہے نہیں، مجھے اس پہ دلیل پیش کریں۔ میں نے پوچھا بیٹی مجھے یہ بات بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ مسجد نبی کا امام کون تھا؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا جمعے کے خطیب کون تھے؟ کہتی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا جب نکاح ہوتا تو کون پڑھاتے؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا جب مسئلہ پوچھتا تو فتویٰ کون دیتے؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ میں نے کہا مصلی کا امام کون ہوگا؟ کہتے ہیں مولانا صاحب۔ میں نے کہا خطبہ کون دوگا؟ کہتی ہے مولانا صاحب۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ نکاح کون پڑھائے گا؟ کہتی ہے مولانا صاحب۔ میں نے کہا سارے کام مسئلہ پوچھو فتویٰ کون دے گا؟ کہتی ہے مولانا صاحب۔ میں نے کہا اگر کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہو تو کس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گی؟ بیعت کون لے گا؟ اب چپ۔ میں نے کہا جب سارے کام عالم کے ذمہ ہیں تو یہ بیعت بھی تو عالم کے ذمہ ہے نا۔ عالم نبی کا وارث ہے اور ایک جز کا وارث نہیں ہے، مکمل نبی کا وارث ہے۔ وارث یہ نہیں دیکھتا میں ایک دکان چھوڑ دوں 2 لے لوں، ایک کنال چھوڑ دوں 10 لے لوں، ایک کنال پہ لڑتا ہے، یہ کنال میری ہے میں نہیں دوں گا، یہ کام میرا ہے میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ دکان میری ہے۔ لوگ قتل ہوتے ہیں، دکان نہیں چھوڑتے، لوگ قتل ہوتے ہیں، ایک مرلہ زمین کا نہیں چھوڑتے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم جان تو دے سکتے ہیں نبوت کی وراثت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں نبوت کی وراثت کو نہیں چھوڑتے۔ کچھ کمپرومائز کر لو، کچھ مکمکہ کر لو، ہر آئے دن تمہیں قتل کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کرو قتل، تمہارے ذمہ قتل کرنا ہے، ہمارے ذمہ قتل ہونا ہے، تمہارے ذمہ مارنا ہے، ہمارے ذمہ مرنا ہے۔ یہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے کہ مارنے پر کیا ملتا ہے، مرنے پر کیا ملتا ہے۔ یہ قیامت کو فیصلے ہوں گے۔ ہمارے ذمہ مسائل بیان کرنا ہے، مسائل ہم بیان کریں گے۔ ہم نے کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا، ہم نے کوئی چھوٹا نہیں مارا، ہم نے کوئی خود کو حملے نہیں کیے، ہم کو گولیاں نہیں چلا رہے، مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تو مسئلہ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ پرامن طور پہ مسئلہ بتانا یہ دنیا کے ہر عالم کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ مسائل بتائے، باقی مسائل بتائے، حق بتائے، حکمت کا خیال کرے، تدبیر کا اختیار کرے، اور تدبیر ہمارے مشائخ نے بتائی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ شیخ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک آدمی مرید ہوا اور مرید بدعتی تھا، وہ بیعت ہو گیا۔ اس نے بیعت ہونے کے بعد مسئلہ پوچھا، کہتے ہیں حضرت پیر صاحب ایک مسئلہ تو بتاؤ، پہلا مسئلہ، اور بدعتی مرید۔ انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ بتاؤ میں درود تاج پڑھتا ہوں، یہ پڑھ لیا کروں، درود مائی پڑھتا ہوں، پڑھ لیا کروں۔ حضرت کا جواب سننا، فرمانے لگے بھائی ایک درود وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ایک درود وہ ہے جو بعد کے مولوی نے بنایا ہے، تو نبی کا درود بہتر ہے یا مولوی والا؟ اس نے کہا جی نبی والا۔ فرمایا درود تاج یہ بعد میں بنا ہے، اللہم صلی اللہ محمد ہمارے نبی نے بتایا ہے۔
سبحان اللہ۔ اب دیکھو مسئلہ پورا بتا دیا نا، اور بڑی حکمت سے بتایا۔ ہم جب تک فتویٰ سر پہ نہ ماریں ہم سمجھتے کہ مسئلہ حل ہوا ہی نہیں ہوا۔ ہمارے مشائخ کے جو طرز ہے نا، ذرا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے کہا عالم کی ذمہ داری ہے، اور اللہ دعا فرمائے اللہ ہم علماء کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام عوام کے ذمہ ہے، ایک کام علماء کے ذمہ ہے۔ میں نے علماء کنونشن کے اعتبار سے گزارش کی ہے، عوام کے ذمہ علماء پر اعتماد ہے، اور علماء کے ذمہ عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی، عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو جاگ رہے تھے اور مطالعہ فرما رہے تھے۔ ان کی بیٹی تھی یا گھر میں کوئی باندھی تھی، اس نے ایک جملہ پوچھا، حضرت آپ پوری رات مطالعہ فرما رہے ہیں، توجہ رکھنا، پوری رات مطالعہ کر رہے ہیں، آپ سو جائیں، امام محمد کا جملہ سنو۔ فرمایا بیٹا پوری دنیا سوئی پڑی ہے، امام محمد جاگتا ہے، میں بھی سو گیا تو ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ تو سوئے پڑے ہیں کہ امام محمد جاگتا ہے، میں کہتا ہوں عوام تو سوئی پڑی ہے کہ مولوی بیدار ہیں، ہم ہی سو گئے، بتاؤ ان کو بیدار کون کرے گا؟ ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، ہم دین کے پہرے دار ہیں۔ ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں، دین کے پہرے دار کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی گھر سے قیمتی چیز چرانا چاہے وہ نہیں جانے دیتا، اور باہر سے گندی چیز گھر میں پھینکنا چاہے تو پہرے دار نہیں پھینکنے دیتا۔ ہمارا بھی یہ کام ہے، کوئی بندہ 20 تراویح نکالنا چاہے ہم نہیں نکلنے دیتے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور جو بعد کی دعا کو داخل کرنا چاہے ہم نہیں ہونے دیتے، کوئی پگڑی نکالنا چاہے ہم نہیں نکالنے دیتے، کوئی سبز جبرن داخل کرنا چاہے ہم نہیں داخل ہونے دیتے، کوئی 2 ہاتھ کا مصافحہ نکالنا چاہے ہم نہیں نکالنے دیتے، کوئی 7 سجدہ داخل کرنا چاہے ہم نہیں کرنے دیتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہم سنت کو نکلنے دیتے ہیں، نہ ہم بدعت کو آنے دیتے ہیں، ہمارے ذمہ پہرا ہے۔ اور پہرے دار یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ڈکیتی ڈالنے والا کون ہے، چور کون ہے۔ چور داڑھی رکھ کے آئے مرزا قادیانی، پہرے دار تب بھی پہرا دیتا ہے۔ یہ ٹائی پہن کے آئے ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ پہرا تب بھی دیتا ہے۔ پہرے دار یہ نہیں دیکھتا کہ چوری کرنے والا کون ہے، وہ دیکھتا ہے چور ہے۔ ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، ہم دین کے پہرے دار ہیں۔ ہم کون ہیں دین کے؟ بتاؤ بھئی ہم کون ہیں دین کے پہرے دار؟ ایک 2 سرحدیں ہیں، ایک ہے جغرافیائی، ایک ہے نظریاتی۔ توجہ رکھنا، سرحدیں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ نمبر 1 جغرافیائی، نمبر 2 نظریاتی۔ جغرافیائی سرحد کا پہرے دار رینجر ہے، فوج ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی دوسرے ملک سے آنا چاہے تو آنے نہیں دیتے، ادھر سے نکلنا چاہے تو نکلنے نہیں دیتے۔ نظریاتی سرحدوں کا محافظ عالم ہے، کوئی دین میں بدعت داخل کرنا چاہے تو کرنے نہیں دیتے، سنت نکالنا چاہے تو نکالنے دیتے۔ توجہ رکھنا، تو جغرافیائی سرحد کا محافظ فوجی ہے۔ کون ہے؟ فوجی۔ اگر کوئی داخل کرنا چاہے نکالنا چاہے تو یہ فائرنگ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فائرنگ۔ نظریاتی سرحد کا محافظ مولوی ہے، کوئی دین میں سنت نکالنا چاہے بدعت داخل کرنا چاہے تو یہ بھی فائرنگ کرتا ہے۔ فوجی کی فائرنگ کا نام گولیاں ہیں، مولوی کی فائرنگ کا نام دلیلیں ہیں۔ مولوی فائرنگ کا نام کیا ہے؟ کہ میں چلا جاؤ تو ان پر پرچے نہ کاٹنا، مولانا لیاز گھمر کے آگے گولیاں مارو۔ میں نے گولیاں نہیں کہا، میں نے کہا فائرنگ کرو۔ کیا کرو؟ فوجی کی فائرنگ کا نام گولیاں، ہماری فائرنگ کا نام دلیلیں۔ گولی سے فائر ہو تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دلیل کی فائر کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ کام علماء کے ذمہ ہے، کچھ کام آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کے ذمہ کوئی لٹریچر آئے تو خود نہ پڑھا کریں، عالم کو دکھا دیا کریں۔ کوئی باہر سے CD آئے نا امپورٹڈ تو خود نہ کہ عالم کو دکھا دیا کریں۔ بتائیں امریکہ سے کوئی آپ کا رشتہ دار ہو اور کسی مرض کے لیے امپورٹڈ دوائی بھیجے تو خود نہیں کھاتے، ڈاکٹر کو چیک کرا لیتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ کوئی امپورٹڈ پوسٹر آئے تو علماء کو چیک کرا لیں، CD آئے تو چیک کرا لیں، کتاب آئے تو چیک کرا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے مالاکنڈ میں فتنے نہیں آئیں گے۔ فتنے کب آتے ہیں؟ باہر کی CD آتی ہے، خود دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے ذہن بنا لیتے ہیں، پھر مسجد میں نیا فتنہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب علماء ہمیں بلاتے ہیں کہ مولانا لیاز گمن صاحب آئیں اس فتنے کا تعاقب کریں، کہتے ہیں کیوں بلاتے ہو؟ شرارت ہوگی، فساد ہوگا۔ او بھائی فساد میرے آنے سے نہیں، فساد تیرے لٹریچر سے ہوا ہے، فساد تیری سیڑھیوں سے ہوا ہے، فساد تیرے اختلافی فتوے سے ہوا ہے۔ یہ اختلافی فتوے چھوڑ دو تو فساد تو ہوگا ہی نہیں۔ تو کچھ کام علماء کے ذمہ، کچھ کام عوام کے ذمہ۔ میں آخر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور علماء امت پر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ جو طلباء ہیں اور دورہ حدیث میں نہیں ہیں، ہمارا جب وفاق المدارس کے امتحان انشاءاللہ 13 جون جمعرات ختم ہوگا تو 15 جون صبح 7:30 بجے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا
15 दिन का दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल शुरू हो जाएगा। हमारी तलबा से गुजारिश है कि वहाँ आने का इरादा फरमाएँ। और जो दौरा हदीस में तलबा हैं उनसे हमारी गुजारिश है 10 से 15 शवाल हमारा दाखिला होता है, 16 शवाल को सबक होता है, 1 साल का तखस्सुस फ़ी तहक़ीक़ व दावा। वहाँ क्या पढ़ाते हैं वो आपने समझ लिया है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब ने 1 साल लगाया है, तो देखो बयान करना आया कि नहीं? बिल्कुल। बोलो आया कि नहीं आया? 1 साल लगाने की बरकतें। हम बंदे को बोलना, गूंगा हमें दो, हम उसको बोलना सिखा देंगे, दो तो सही ना हमें। तो बात समझ आ रही है? इसलिए 1 साल का इरादा फरमाएं। और जो अवाम है उलमा में नहीं है, हर अंग्रेज़ी माह की पहली जुमेरात मगरिब से लेके इतवार सुबह 9 बजे तक 3 दिन का तहक़ीक़ुल मसाइल कोर्स होता है अवाम के लिए। किराया अपना लाएँ, बिस्तर अपना लाएं, और वहाँ का खाना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे। जब आप बाहर जाए ना जमातों में तो खाना अपना होता है, और जब रायवेंड जाए तो फिर खाना मरकज़ का होता है। यहाँ से जाएंगे तो खाना आपका होगा, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो खाना हमारा होगा। मरकज़ से पहले अपना होता है, मरकज़ पहुँच जाए तो खाना किसका होता है? मरकज़ का। तो हमारी आवाम से गुजारिश है भाई 3 दिन की जमात हमें दो, देंगे ना भी इंशाअल्लाह। मैं तबलीग वालों से कहता हूँ पूरी ज़िंदगी के सारे सरोज़े रायवेंड की तरतीब पर लगा लो, और ज़िंदगी का एक सरोज़ा मेरी तरतीब पर लगा लो, इंशाअल्लाह लोग ईमान पर आएंगे भी, ईमान बचेगा भी। अमाल पर आएंगे भी, अमाल बचेगा भी। हमने अमाल पर लाना भी है, अमाल बचाने भी हैं, दोनों काम करने हैं ना। ईमान पे लाना है, और ईमान को हमारे रायवेंड वाले एक जुमला कहते हैं, भाई आप अल्लाह के रास्ते में निकलने का इरादा फरमाएं, इससे शैतान की कमर टूट जाती है, कहते हैं ना। मैं कहता हूँ आप सरगोदा आने का इरादा फरमाएं, इंशाअल्लाह खन्नास की कमर टूट जाएगी। बात समझ आ गई? रायवेंड जाने का इरादा करें तो किसी कमर टूटती है? शैतान की। और सरगोदा आने का इरादा करें तो किसी कमर टूटती है? हमने शैतान की कमर भी तोड़नी है और खन्नास की कमर भी तोड़नी है, लेकिन कमर डंडे से नहीं तोड़नी। मैं चला जाऊँ तुम डंडे लेकर इनकी कमरें तोड़ो, फिर पर्चे कटे और साथ मेरा भी FIR में नाम दर्ज हो, उसके कहने पर हमने डंडे मारे थे। तो कैसे तोड़नी है? दलील से। बात समझ आ रही है? शैतान और खन्नास में छोटा सा फ़र्क ज़हन में रख लें। शैतान और खन्नास मुस्तकिल मेरा बयान है इस पर, शैतान और खन्नास। आप पूरी सीढ़ियाँ सुने, आपको फ़ायदा होगा। मैं फ़र्क सिर्फ ये बताता हूँ कि एक हेडक्वार्टर होता है यूफोन का, किसी भी कंपनी का, वहाँ से नशरियात चलती हैं, और एक जगह जाके नशरियात काम छोड़ देती हैं। आगे कंपनी अपना पोस्टर लगाती है हेडक्वार्टर के नशरियात को आगे पहुँचाने के लिए। इसी तरह जो शैतान इबलीस का हेडक्वार्टर है वो समुंदर पे तख्त लगा के बैठा है, और वहाँ से शैतान छोटे छोटे शतुंगड़े चलते हैं और उसकी पूरी दुनिया में नशरियात को फैलाते हैं। और एक जगह ऐसी आती है कि वहाँ उसकी नशरियात जाम हो जाती हैं, वहाँ जामर लगा होता है। वो जामर कौन सा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद में मौज़िन अज़ान देते हैं ना तो शैतान हवा खारिज करता हुआ दौड़ता है। यह हदीस मुबारक के लफ्ज़ वलहु ज़ुरातुन, यूँ दौड़ता है। अब मस्जिद में शैतान की नशरियात तो आ नहीं सकती, उस नशरियात को भेजना तो है ना। फिर आगे वो पोस्टर लगाता है जो मस्जिद में जाके उम्मत को ख़राब करते हैं। तो वो तख्त से लेकर मस्जिद के बाहर तक ये शैतान आता है, और मस्जिद के अंदर खन्नास आता है। शैतान कहता है नमाज़ पढ़नी नहीं है, खन्नास कहता है तेरी होती नहीं है। समझ आ गई? नहीं समझ आई? हाँ, मैं चलो एक मिसाल दे तो, 2 दे दे तो आपको जल्दी समझ आएगी। शैतान ने कहना है कि रोज़ा रखना नहीं है, रोज़ा रखना। खन्नास ने कहना रखना है, लेकिन सूरज गुरूब होने से 1 मिनट पहले तोड़ देना। नहीं समझ आई आप? शैतान क्या कहता है? रोज़ा रखना नहीं। और खन्नास क्या कहता है? 1 मिनट पहले तोड़ देना। शैतान ने कहना है तरावी पढ़नी नहीं है, खन्नास ने कहना नहीं 8 तहज्जुद पढ़ने, नाम तरावी रख देनी है। फ़र्क समझ आ गया? शैतान ने कहना है मुसाफा करना नहीं है, खन्नास ने करना है लेकिन एक हाथ से कर लेना। शैतान ने कहना है निकाह नहीं करना, ज़िना करना है, खन्नास ने कहना नहीं 3 तलाक दे के फिर घर रखना है, नाम निकाह रखना है, करना ज़िना है। अब मिसालें समझ आ रही हैं? तो एक काम शैतान का, एक काम खन्नास का है। रायवेंड जाओ शैतान से बच जाओगे, सरगोद जाओ खन्नास से बच जाओगे। तो दोनों से बचना नहीं बचना। एक काम रायवेंड वालों का, एक काम हमारा है। उनका काम फ़ज़ाइल वाला है, हमारा काम दलाइल वाला है। फ़ज़ाइल से शैतान से बचते हैं, दलाइल से खन्नास से बचते हैं। अल्लाह हम सब को बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी दुआ के बाद आप बाहर जब तशरीफ़ ले जाएंगे तो हमारी किताबें, लिटरेचर मौजूद है। आप लिटरेचर को ख़रीदो और पोस्टर ख़रीदो। ये देखो ना हमारी मस्जिद है, लेकिन हमारी मस्जिद में शायद हमारा पोस्टर नहीं होगा। मदरसे में तो मैंने देखे हैं लोगों ने लगाए हुए हैं। मैं उलमा से गुजारिश करता हूँ हमारे पोस्टर ले लें। वो 4 कलर में है, आर्ट पेपर में है, और मसाइल है, उस पर बहस नहीं है। 20 रकात तरावी के दलाइल, अब इस पर कौन सी लड़ाई है? हमने फतवा दी है इमाम के पीछे किरात न करने के दलाइल, रफ़ा दयान न करने के दलाइल, ये तो कोई लड़ाई नहीं है, अपने मसले पर दलाइल है। ये पोस्टर लें और इसको फ्रेम करा के मसाजिद में लगाएं, इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। पोस्टर बाहर मौजूद हैं, सीडियाँ मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं। एक हमारी किताब का नाम है नमाज़ अहलुस सुन्नत वल जमात। ये तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि हर बंदा पास रखे।
اس کا فارسی ترجمہ ہو کے کابل بھی چلا گیا ہے اور انگلینڈ بھی چلا گیا ہے فارسی بانوں کے لیے۔ پشتو ترجمہ اس کا مشاعرہ سے ہو گیا ہے، صوابی اس کی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ پشتو میں بھی آ جائے گا۔ ہماری جتنی کتابیں باقاعدہ پشتو پر ترجمہ اس کو شروع ہو گیا، انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کو اپنا منصب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس بارش کے موسم میں جو حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ ان تمام کا آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ علماء کی جد و جہد قبول فرما لے۔ ہم سب کو شرور و فتن سے محفوظ فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، امن اور ایمان عطا فرما، سلامتی اور اسلام عطا فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آرام سے